الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میری انتہائی قابل قدر صدر جلسہ مقتدر علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی معززین شہر معززین علاقہ فارغ التحصیل ہونے والے فضلاء ان کے والدین ان کے خاندان والے حاضرین مجلس میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں دوستوں اور بھائیوں میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ اس مجلس میں شریک گفتگو ہوں اس پر میں اپنے برادر محترم حضرت مولانا محمد عارف صاحب کا جامعہ کے اساتذہ کرام کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا اور اس بابرکت مجلس میں دعوت دی اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو قبول و منظور کرے آمین مجھ سے قبل بھی اور میرے بعد بھی اکابر علماء کرام اس پروگرام کی نسبت سے آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں یا کریں گے دو چار گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں آج جس اعزاز کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کی تکمیل کرنے والوں کو دستار بندی کرائی گئی
اس سے جہاں یہ بچے خوش ہیں وہاں ان کے والدین کے لیے بھی انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ ان کے خاندان والوں کے لیے بھی اور حدیث میں بھی آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پھر دوسروں کو پڑھائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے؟ حل کے ساتھ سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن آگے پورے قرآن مجید میں اس سوال کا جواب ذکر نہیں کیا گیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ سوال کے جواب کا ذکر نہ کرنا، بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے جواب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے اس وقت کوئی سوال کرے کہ اس وقت رات ہے یا دن، یا کوئی پوچھے کیا اس وقت رات ہے، تو رات خود دلیل ہے اس بات کی کہ ہاں رات ہے، اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس طرح یقیناً وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً وہ لوگ بہتر ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر علم بھی دین کا علم، پھر علم بھی قرآن کا علم، پھر علم بھی اللہ کی معرفت کا علم، تو یقیناً دوسری چیزیں اس کے برابر نہیں ہو سکتی، یا وہ لوگ جو یہ علم حاصل نہیں کرتے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً ان کا مقام بہت بڑا ہے، اور اللہ رب العالمین جس انسان پر کرم کرتا ہے اس کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ آپ سے بہتر نوجوان، آپ سے بہتر اور ذہین لوگ وہ دنیا میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز جو آج آپ کو ملا ہے کہ ان کو عطا نہیں کیا۔ آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ قوت والے وہ دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان کو یہ اعزاز اللہ نے نہیں دیا، اور آپ پر اللہ نے کرم کیا ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کے سینے کو چنا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ سینہ مبارک ہو گیا، یہ انسان مبارک ہو گیا، اس انسان کا دوسرے انسانوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جن بچوں نے آج اعزاز حاصل کیا، کائنات کے تمام انسانوں سے بہترین انسان یہ لوگ ہیں۔ میرے محترم سے اتنا بڑا اعزاز حاصل کرنے پر یقیناً آج خوشی کا دن، اور مستحق ہیں یہ بچے کہ ان کو مبارکباد دی جائے، مستحق ہیں ان کے والدین کہ وہ خوشی منائیں،
مستحق ہے ان کے عزیز و اقارب کہ وہ اس بات پر خوشی منائیں کہ آج کائنات کے تمام لوگوں میں سے بہتر بچہ وہ ہے جس نے آج قرآن کے حفظ کی تکمیل کی۔ میرے محترم صاحب، لیکن میں ان بچوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے آپ کے سینے کو چنا ہے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، اور عام ہمارے علماء کرام بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم دین کے چوکیدار ہیں، تو میرے محترم ساتھیوں، پھر کوئی ڈاکو، کوئی چور جب کسی گھر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نظر وہ چوکیدار پہ ہوتا ہے، اے چوکیدار سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اگر تو سو رہا ہے تو بھی اس کا کام آسان، اور اگر جاگ رہا ہے تو پہلے اس کو سلانے کی کوشش کرتا ہے، پہلے اس پر حملہ ور ہوتا ہے، پہلے اس کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے۔ تو بحیثیت چوکیدار کے آج آپ نے جس قرآن کو اپنے سینے میں اتارا ہے، اب یہ سینہ اگر کائنات کے انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ سینہ ہے، تو آج دنیا جہان میں جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے، انہوں نے بھی ان چوکیداروں کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا۔ آج عالمی کفر وہ مدرسے کے خلاف ہے، عالمی قوتیں وہ اس مذہب کے خلاف یکمشت ہو چکی ہیں۔ اور یہ ہماری مدارس کی وہ تاریخ ہے۔ میرے محترم ساتھی، آج سے تقریباً 300 سال قبل جب انگریز یہاں آیا تو ان کے خلاف بھی سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ علماء کرام نے۔ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، عملی طور پر مسلح جہاد کیا گیا، اور سن 1857 میں شاملی کے میدان میں جب مسلمان شکست کھا گئے تو انگریز نے عام اعلان کیا کہ جہاں کہیں مولوی ملے اس کو قتل کر، اور مولوی کی نشانی یہ بتلائی کہ جس کا لمبا کرتا ہو، جس کے سر پہ ٹوپی ہو، پگڑی ہو، داڑھی ہو، یہ مولوی ہے، اس کو قتل۔ اور آپ کے پورے ہندوستان میں 60,000 سے زائد علماء کرام کو شہید کیا۔ مجبوراً ہمارے مجبوراً
ہمارے اکابرین نے انگریز کے خلاف مسلح جہاد کو روک دیا اور ایک مرتبہ پھر قوم کے نونہالوں کو، قوم کے بچوں کو اثر نو دین سکھلانا شروع کیا۔ سن 1867 میں انہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ میرے محترم صاحب، اگر انگریز کو اس وقت یہ عقل آئی ہوتی کہ یہی مدرسہ یہ 150 سال یا 200 سال بعد میرے لیے درد سر بنے گا، تو اسی وقت اس چراغ کو گل کر دیتا۔ لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ یہ چندوں پر مدرسے کو جاری کرنے والے، یہ لوگوں کے ٹکڑوں پر علم حاصل کرنے والے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ لیکن ہمارے اکابر نے سن 1867 میں جو تیر اپنی کمان سے چھوڑا تھا، آج وہ تیر دشمن کے سینے میں پیوست ہو چکا۔ افغانستان میں روس کے آنے کے بعد اور پھر 14 سال تک افغان مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ جو غلطی 14 سال پہلے وہ روس نے کی تھی اور اس جہاد کے بدلے میں وہ اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکا، وہی غلطی امریکہ نے کی، اور آج وہی امریکہ اس مذہبی طبقے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ میرے محترم صاحب، اکثر اوقات ہم سے ہمارے ساتھی سوال کرتے ہیں، یہ جو آپ نے آزادی مارچ کیا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ طالبان، یہ دہشت گرد، یہ مذہب کا چہرہ، اس کو خون آلود دکھایا گیا، اس کو وحشت کا نشان بنا دیا گیا کہ جو داڑھی پگڑی والا ہوگا اس پر اعتماد مت کرو، یہ دہشت گرد ہے، یہ انسانیت کا دشمن ہے۔ لیکن ہمارے آزادی مارچ کا یہ فائدہ ہوا کہ جب ہمارا آزادی مارچ یہاں سندھ سے روانہ ہونے لگا تو یہی لوگ، یہی حکمران، یہی طبقہ، یہی میڈیا وہ کہنے لگا کہ جی یہ مولوی لوگ تو اپنے ساتھ معصوم طلباء کو لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کم از کم اتنا تو ہو گیا کہ دہشت گرد سے طالب تو معصوم بن گیا۔ اس کے علاوہ 15-20 دن وہاں گزارنا دنیا کو دکھا دیا کہ اصل مذہبی لوگ ہی جمہوریت پسند لوگ۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے اداروں نے اور ہمارے ملک میں سیاسی پنڈتوں نے جس قسم
قسم کی سیاست کی ہے۔ عام آدمی کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ سیاست کا معنی جھوٹ بولنا ہے، سیاست کا مقصد منافقت ہے، سیاست کہتے دھوکے کو ہے، فراڈ کو کہتے ہیں، اور سیاسی باغ دوڑ ان لوگوں کو دے دی گئی جو آج تک سیاست کے لفظ سے بھی نابلد ہیں کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے، سیاست کا معنی کیا ہے، سیاست کہتے کس چیز کو ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا معنی جو سب سے بڑا فراڈی ہو، جو سب سے بڑا بددیانت ہو، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہو، یہ ہمارے لوگوں میں یہ چیز ڈالی گئی۔ کہنا آج مذہبی قوت نے، مذہبی طاقت نے عام لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم جن کو دہشت گرد سمجھتے تھے، جن کو غیر سیاسی سمجھتے تھے، آج وہی علماء کرام اسی زمانے میں بھٹو صاحب نے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ سے کہا تھا کہ مفتی صاحب بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ اس نے فرمایا کیا؟ کہا کہ مولوی اور سیاست۔ مفتی صاحب نے بڑا برجستہ جواب دیا کہ بھٹو صاحب اس سے بڑی عجیب بات آپ کو نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا فوجی اور سیاست۔ یہ جن کا کام نہیں ہے وہ کر رہے، اور پھر اگر کوئی کہے کہ تم اپنے حدود سے باہر نکل کر اپنے ادارے کی حدود سے باہر نکل کر کام کر رہے ہو، اور اگر تم نے سیاست کرنی ہے پھر تنقید بھی برداشت کرنی ہوگی، تو کہتے نہیں ہم پہ کوئی تنقید بھی نہیں کرے گا، ہم پر کوئی بحث بھی نہیں کرے گا، ہمیں کوئی زیر گفتگو بھی نہیں لائے گا، اور ہماری مرضی ہوگی، ہم جس طرح کرنا چاہیں گے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ آپ کی صلاحیتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کے اپنے حدود میں رہتے ہوئے دشمن کو للکارنا، اس پر ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں۔ اور یہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم اپنے افواج پاکستان کے پشت پر ہیں، لیکن اس ملک میں ایسے بھی سیاسی حکمران ہم نے دیکھے کہ جو کہتے ہیں کہ فوج ہماری پشت پہ ہے، فوج کی حمایت ہمیں حاصل ہے، ان پر تو ان کو بھی غصہ نہیں آتا۔ میرے محترم صاحب، ہم نے اس چیز کو دنیا کو باور کرایا ہے کہ مذہبی طبقے کے خلاف جو ذہن بنایا گیا، جو پراپیگنڈا کیا گیا، یہ ذہن ان مدرسوں میں بنتا ہے، اور اس مدرسے کے ماحول نے ثابت کیا ہے کہ اس ملک کے حقیقی معنوں میں اس دھرتی سے محبت کرنے والے، اس دھرتی کو ترقی کے راستے پر ڈالنے والے اگر اس ملک میں کوئی ہے تو وہ مذہبی طبقہ۔ نعرہ تکبیر! علماء حق، علماء جبل، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر! میرے محترم صاحب،
کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک مولوی کو حکمرانی نہیں دی گئی، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں حکمرانی رہی، جنہوں نے ملک کو لوٹا یا جو ملک کو لوٹتے رہے، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ باہر ہیں، اور کچھ حکومت میں بیٹھے ہیں۔ بے شک اگر آپ کی حکومت میں بیٹھ جائے تو وہ پاک، لیکن جو آپ کی حکومت کو تسلیم نہ کرے اس کو آپ اس دھرتی پر رہنے نہ دیں۔ واحد طبقہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کا ہے کہ جو نہ ملک سے بھاگا ہے اور نہ آپ کو تسلیم کرنے پر تیار ہے۔ بے شک اور جہاں کہیں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو موقع ملا ہے، 5 سال صوبہ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام نے حکومت کی ہے، کوئی ایک کیس ثابت کر چیلنج کیا ہے کہ جمعیت علماء کی قیادت کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے آؤ۔ یہ ہے مذہبی طبقے کی سیاست۔ صحیح۔ اور یہ مدارس کے خلاف پراپیگنڈے، مدارس کے خلاف حکومتی سازشیں، مدارس کے خلاف باتیں یہ آج کی نہیں، یہ بہت پرانی۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو صاحب نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ہم دینی مدارس کو حکومت کی تحویل میں لیں گے، تو اس وقت حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مدرسہ یہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ استاد اور طالب علم کا نام ہے۔ اگر آپ بلڈنگوں کو حکومت کی تحویل میں لیں گے تو ہم سڑک کے کنارے درختوں کے نیچے بیٹھ کر مدرسہ جاری رکھیں گے، اور ہم آپ کے اس چیز کو، اس قانون کو نہیں۔ صحیح ماشاءاللہ۔ لیکن میرے محترم صاحب، وہ حضرت مفتی صاحب کا دور تھا، وہ بھٹو صاحب کا لب و لہجہ تھا۔ آج عالم کفر مدارس کو للکار رہا ہے، اور ہمارے ملک کا حکمران جو عالمی قوتوں کا ایجنٹ بن کر یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی مدارس میں اصلاحات کی بات کرتا ہے، مدارس میں اپنے اساتذہ لگانے کی بات کرتا ہے، مدارس کے نصاب کو تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو آج اس مجمع کی وساطت سے عالمی کفر کو اور ان ایجنٹوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مفتی صاحب کا دور تھا۔ اب ان مدرسوں کی طرف اگر کسی نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، ان آنکھ کو نکال دیں گے، اگر کسی نے ہاتھ اور قدم بڑھایا، اس ہاتھ اور قدم کو توڑ کر رکھ دیں۔ نعرہ تکبیر! قلبی مفتی زندہ تھا! قلبی مفتی زندہ تھا! عالم اسلام کا عظیم رہنما حضرت مولانا فضل الرحمان، کشمیر مفتی محبوب حضرت مولانا طاہر الرحمان، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر! تو میرے محترم ساتھی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف، ہمارے آئین پاکستان کے خلاف، اسلامی دفعات کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ امت مسلمہ کو
تسلیم کرنے کے بجائے امت مسلمہ میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ دنیا کے جس خطے میں مسلمان آباد تھے، آج وہ خطہ ان پر تنگ کیا جا رہا ہے۔ عالمی قوتیں وہ اسلام اور مذہب اور دین کے خلاف یکمشت ہو چکی۔ ہمارے ملک پر ان حکمرانوں کو مسلط کرنا مقصد یہ ہے کہ اس قوم کو غلامی کی مزید زنجیروں میں جکڑا جائے۔ یاد رکھو، دو چیزیں انسان کو غلامی پر مجبور کرتی ہیں۔ جب آپ انسان کو معاشی طور پر مفلوج کر دیں کہ وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کے بغیر اس کو اور کچھ سمجھ نہ آئے، پریشان رہے۔ آج آپ اپنے ملک میں دیکھیں مہنگائی کہاں پہنچ گئی۔ کیا ہر مسلمان پریشان نہیں؟ ہر شخص پریشان نہیں؟ اس حد تک معاشی طور پر انسان کو نیچے لے جانا کہ وہ اپنے لیے پریشان ہو جائے، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہو جائے، اس کو عقیدے اور ایمان کی پرواہ نہ۔ اور دوسرا، اس کی تہذیب اس سے چھین لو، اس کا مذہب اس سے چھین لو، اس کی روایات اس سے چھین لو۔ آج این جی اوز کے ذریعے ہمارے کلچر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، لہذا ذہنی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی اور روایاتی طور پر آپ کو اتنا مفلوج کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم مزید آگے غلام در غلام بنی رہی۔ اس ماحول میں علماء کرام نے اس قوم کو حوصلہ دیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام آباد میں اتنے لوگوں کو جمع کرنا، اس کا کوئی دوسرا سیاسی ٹولہ، کوئی سیاسی پنڈت تصور نہیں کر سکتا جتنا مظاہرہ جمعیت علماء اسلام نے۔ اور آئندہ 100 سال تک بھی یہ سیاسی پنڈت اس طرح کا مظاہرہ کرنے سے قاصر ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن میرے محترم صاحب، ہماری قیادت نے ایک مرتبہ پھر ان عالمی قوتوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف ایک مرتبہ پھر اس قوم کو دعوت دی ہے کہ آئیں اور ان حکمرانوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اس ملک کے مستقبل کو محفوظ کریں۔ اور اگر ہمارے اس ملک کا مستقبل محفوظ ہوگا تو پھر ہمارے مذہب بھی محفوظ ہوگا، ہمارا مدرسہ بھی محفوظ ہوگا، ہماری خانقاہ بھی محفوظ ہوگی، ہماری تبلیغ بھی محفوظ ہوگی، اور ہماری سیاست بھی محفوظ ہوگی۔ لہذا آپ حضرات کی خدمت میں اس جلسے کی وساطت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قیادت نے دوبارہ اسلام آباد کی دعوت دی جائیں گے، نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، لبیک لبیک، نعرہ تکبیر۔ میرے محترم ساتھی، میں ان طلباء کرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مستقبل آپ کا ہے،
مستقبل میں آپ نے اس قوم کی رہنمائی کرنی ہے، مستقبل میں اس دشمن کے سامنے آپ نے آنا ہے۔ لہذا یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو علمی اسلحے سے لیس کرو، اپنے اکابر کی اس وراثت کو محفوظ کرو، علم کو محفوظ کرو، تاکہ کل عالمی دشمن کے مقابلے میں آپ اپنے علمی بنیاد پر میدان عمل میں آئیں اور اس قوم کی اور اس ملت کی رہنمائی کر سکیں۔ آپ کا یہ علم، یہ آج جہاں خوشی کا مقام ہے، وہاں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ ہم نے عالمی قوتوں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے ماحول میں محبت پیدا کرنی ہے، ہم نے اپنے ماحول میں اخوت پیدا کرنی ہے، بھائی چارہ پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا ہے، اور ہم نے علمی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم مدرسے کے مقصد میں کامیاب ہیں، جس مقصد کے لیے اکابرین نے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، وہ مقصد ہمارا پورا ہے۔ لہذا میرے محترم صاحب، میں جامعہ کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس بات کے ساتھ کہ آپ اپنے اس مرکز کو علمی مرکز بنائیں اور اس میں صحیح معنوں میں قوم کے رہنما پیدا نعرہ تکبیر، آیا آیا، شیر آیا، آیا آیا، آیا آیا، نعرہ تکبیر، قائد سندھ حضرت علامہ راشد خالد محمود سنگرو، قائد سندھ حضرت علامہ راشد خالد محمود سنگرو، قلبی ڈاکٹر زندہ تھا، قلبی ڈاکٹر زندہ تھا، قلبی ڈاکٹر زندہ تھا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب، نعرہ تکبیر۔ منوائیں گے، گولیاں کھائیں گے، خون چھڑکائیں گے، ہم پھر بھی حق کا پرچم لہرائیں گے۔ ہم تو مرنے کی دھن میں اٹھے ہیں مگر نام قاتل کا بدنام کر جائیں گے۔ اٹھ سر پر باندھ کفن غازی، میدان میں آ، میدان میں آ، قدم اٹھا باتیں ہمیں گا تمام دوستوں کی گزارش کے لیے تھی، مہربانی کرے سبھی دوست غیر ہو، تمام دوست غیران تاساپا کے مہمان جو بیانات کے شروع کراؤ، تمام دوست غیر ہو۔ رباط میں اساتذہ کے پروگرام کا مہمان خاص طریقہ اول چمن بلوچستان کا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب جن کو گزارش کے تحیتاً اور خطاب پر فرمائے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب چمن بلوچستان، اور کے بعد انشاءاللہ واجب میراد عظیم ناب خان محترم جناب الحاج امداد اللہ صاحب کے حکمات کو بھی انہوں کے بعد